بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں دعا سے متعلق، اس کے آداب اور فضائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ رب العزت نے خود دعا کا حکم فرمایا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا۔ چنانچہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، یہی ان کی بھلائی کا سبب ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مروی ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے رب کے بارے میں بتائیے کہ وہ ہم سے قریب ہیں یا دور ہیں۔ اگر ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ آواز سے دعا مانگا کریں، اور اگر دور ہو تو بلند آواز سے پکارا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو اے نبی آپ بتا دیجئے فإنی قریب، کہ میں بالکل قریب ہوں، ان کی شہرگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، اور دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے مانگا کریں۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ کی خاص رحمت ہر وقت بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور حق تعالی شانہ انفرادی، اجتماعی ہر قسم کی دعاؤں کو سنتے ہیں، چپکے مانگی جائے یا زور سے مانگی جائے، جلوت کی دعا ہو، خلوت کی دعا ہو، دیہاتیوں کی دعا ہو، شہریوں کی دعا ہو، ہر وقت ہر ایک کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ ایسے شفیق اور مہربان آقا سے مانگتے رہیں اور اسی کی اطاعت کرتے رہیں۔ دعا بہت اہم عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگنے سے نہ تھکو، کیونکہ دعا مانگنے والا کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ دعا قضا اور قدر کو بھی پھیر دیتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اور گناہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا مانگنے کی بہت سی خصوصیتیں روایتوں کے اندر ملتی ہیں کہ دعا کرنے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دعا کرنے والا اللہ کا فرمانبردار شمار ہوتا ہے، دعا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، دعا کے ذریعے سے خیر حاصل ہوتا ہے اور برائیاں دور ہوتی ہیں، دعا مانگنے والے کو زندگی میں اس کا پھل ملتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے، دعا کے ذریعے سے آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
دشمن کی سازشوں کو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، ان کی تدبیریں برباد ہوتی ہیں۔ دعا کے ذریعے سے رنج و غم دور ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے لیے ڈھال ہے، اور دعا اللہ کے خزانے کی کنجی ہے اور رحمت خداوندی کا وسیلہ ہے۔ دعا مغفرت کا ذریعہ ہے، توبہ کی قبولیت کا دروازہ ہے، اور دعا ہر مرض کی دوا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے۔ ہاں، البتہ دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی عاجزی سے، تواضع سے، لجاجت سے مانگنا چاہیے۔ دل میں خشوع ہو، آواز میں پستی ہو، ہیئت میں انکساری ہو، الفاظ میں عجز کا ظہور ہو، غرض بندگی ہو، سر افگندگی ہو، یعنی اللہ کے سامنے آدمی اپنی کمی اور کوتاہیوں کا اظہار کرے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ موت کی دعا نہ مانگے، اور ایسی چیزوں کی بھی دعا نہ مانگے جو عقلاً اور عادتاً ممکن نہ ہو۔ نمبر 3، دعا کا ادب یہ ہے کہ جو چیزیں شرعاً ممنوع ہیں ان کی طلب اور تمنا بھی نہ کرے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ ممکن ہو تو تنہائی میں چھپ کر دعا کرے۔ 5واں ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ 6واں ادب یہ ہے کہ آواز میں اعتدال ہو، نہ زیادہ زور زور سے چیخ کر دعا کرے اور نہ زیادہ آہستہ۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اسی طرح 8واں ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے اور ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھے۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو آستینوں سے اور چادروں سے نکال کر باہر رکھے۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ اللہ کی شان کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے قبولیت کا یقین رکھے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں بھی دعا کا اہتمام کرے۔ اور 12واں ادب یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ مجھے دنیا کی اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ 13واں ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آدمی حلال روزی کا اہتمام کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ دعا الہا و زاری کے ساتھ ہو اور ہر لفظ کو 3 مرتبہ دہرائے، اللہ تعالیٰ سے بار بار وہ چیز مانگے۔ اور 15واں ادب یہ ہے کہ دعا میں اپنی حاجت اور ضرورت مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو مانگے۔ اسی طرح دعا کے ختم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کو ختم کرے۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ دعا کے ختم پر آمین کہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ آمین کہنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا کی قبولیت واجب ہو جاتی ہے۔ اور 17واں ادب یہ ہے کہ اخیر میں دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ہاتھ جو پھیلے ہوئے تھے یہ خالی واپس نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ رب کریم کی رحمت اور برکت سے ان کو حصہ ملا ہے۔ تو یہ دعا کے مختصر سے آداب ہیں جن کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دعا کے آداب کے ساتھ ساتھ دعا کے قبولیت کے جو اوقات ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان کو بھی ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان قبولیت کے اوقات میں دعا کرے۔ چنانچہ دعا کی مقبولیت میں بنیادی دخل تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے والے کے تعلق کو ہوتا ہے اور اس کی اندرونی کیفیت کو ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ خاص حالات اور اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور عنایت اور قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے۔ ایسے چند
مخصوص اوقات بھی ہیں، جیسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا ہے، عرفے کا دن دعا کی قبولیت کا ہے، جمعے کا دن دعا کی قبولیت کا ہے۔ جمعے کے دن امام کے خطبہ پڑھتے وقت دل دل میں دعا کرے کہ یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ روزے دار افطار کے وقت میں دعا کرے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں دعا کرے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا وقت یہ بھی قبولیت کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش کے برستے ہوئے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایسے جنگلات میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہا آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض مخصوص مقامات ہیں جہاں دعا کی قبولیت ہے، جیسے طواف کے دوران، ملتزم حتیم کے اندر، میزاب رحمت کے نیچے۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں تقریباً کئی مقامات ایسے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسے اوقات کو بھی آدمی تلاش کرے، اور ایسے مقامات کو بھی آدمی تلاش کرے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کی روشنی میں دعا کی قبولیت بتائی گئی ہے۔ اور دعا مانگنے کی ہمیشہ فکر کرے۔ دعا نہ مانگنے والوں پر اللہ کے طرف سے وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ ایسا رحیم و کریم ہے اور بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ مانگنے پر اسے پیار آتا ہے اور نہ مانگنے پر اسے غصہ آتا ہے۔ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ فرمایا گیا۔ ہاں البتہ دعا کی قبولیت کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور قبولیت کا وعدہ بھی ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بے اثر رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کی قبولیت کو سمجھنا چاہیے کہ دعا تو قبول ہوتی ہے، مگر دعا مانگنے والوں کو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ملتی ہے۔ پہلی بات، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہو کر منہ مانگی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور آخرت میں اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے آنے والی کوئی بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہی ہے۔ تو عام طور پر دعا کو حصول مقاصد کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور جب جب ضرورت ہو تبھی آدمی دعا کرتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر دعا میں کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، مصیبتوں میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی۔ دعا ایک عبادت ہے دیگر عبادتوں کی طرح، اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اور پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حقیقی معنی میں اللہ سے مانگنے والا بنائے، اور ہماری دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔